بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سلسلہ اسماء و القاب محدثین رحمہم اللہ، اس سلسلے میں آج جس کو ہم سمجھیں گے وہ ہے الرازی۔ الرازی لفظ بڑا ہی اہمیت کا حامل ہے، کیونکہ اس سے منسوب بے شمار مفسرین کرام اور محدثین کرام اور اس کے علاوہ صاحبان علم جن کا تعلق اسلام کے ساتھ تھا وہ اسلام کے ساتھ منسوب ہے۔ تو الرازی کا جو لفظ ہے یہ بہت اہمیت کا حامل ہے، اس لیے اس کو سمجھنا بھی ضروری ہے۔ تو الرازی لفظ کہاں سے نکلا، کس شہر کے ساتھ اس کی نسبت ہے، کون کون سی شخصیات اس کی طرف منسوب ہیں، اور آج یہ کس مقام پر واقع ہے، اس کو ہم سمجھیں گے۔ الرازی یہ لفظ بنا ہے الرئی سے۔ الرئی ایک علاقے کا نام ہے جس پر ہم بعد میں بات چیت کریں گے۔ الرئی کے ساتھ جس وقت ہم نے یا کی نسبت لگانی تھی کسی بھی شخصیت کی وجہ سے، تو پھر وہ بننا تھا الرئی، اور اس کی الرئی جو تھا اس کے اندر ثقل تھا، وہ ثقیل تھا پڑھنا اس کو الرئی۔ تو پھر علماء اسلام نے کیا کیا کہ یا کو زا کے ساتھ بدل دیا، اور یا کی جگہ پہ زا آ گیا، الرزی بن گیا۔ پھر اس کے بعد اس کو مزید تخفیف کے لیے را کے بعد اور زا سے پہلے الف لے کر آگے، تو یہ الرئی سے الرازی بن گیا۔ اس کا مقصد صرف یہ تھا کہ بولنے میں آسانی پیدا ہو جائے اور تخفیف ہو، ثقیل نہ ہو، اس کی وجہ سے انہوں نے الرئی سے الرازی کر دیا۔ اب رہی بات کہ الرئی کیا ہے اور اس کا تلفظ کیا ہے، الرازی کا اور الرئی کا تلفظ کیا ہے۔ تو سب سے پہلے امام ابو سعد سمعانی رحمہ اللہ اپنی کتاب الانساب کے اندر فرماتے ہیں الرازی بفتح الراء والزاء المکسورہ، وہ فرماتے ہیں را کے فتحہ اور زا کے کسرہ کے ساتھ الرازی وفی آخرہا یا، الرازی۔ اب یہ تو اس کا اعراب بتایا، اب اس کے بعد جو الرازی کی نسبت ہے اس کے متعلق امام ابو سعد سمعانی رحم اللہ کیا فرماتے ہیں، وہ فرماتے ہیں الرئی ہذہ النسبۃ الی الرئی، وہ فرماتے ہیں کہ یہ جو الرئی ہے، الرازی لفظ جو ہے اس کی نسبت ہے الرئی کی طرف۔ وَهِيَ بَلَدَةٌ كَبِيرَةٌ مِّن بِلَادِ دیلم، یہ دیلم کے شہروں میں سے ایک بہت بڑا شہر ہے جس کو الرئی کہا جاتا ہے۔ یہ امام سمعانی رحمہ اللہ نے اس کے حوالے سے فرمایا ہے۔ اب امام یاقوت حموی کیا فرماتے ہیں اس کے بارے میں، وہ معجم البلدان کے اندر امام یاقوت حموی فرماتے ہیں الرئی بفتح اولہ وتشدید ثانی، وہ فرماتے ہیں کہ پہلا جو حرف ہے یعنی را کے فتح کے ساتھ ہے اور یا کی تشدید کے ساتھ ہے، یعنی اس کے اوپر شد ہے، تو یہ کیا بنے گا الرئی، اصل جو اس کا تلفظ ہے وہ بنے گا الرئی۔ اس کے بارے میں یاقوت حموی یہ فرماتے ہیں وَهِيَ مَدِینَةٌ مَشْهُورَةٌ مِّنْ أُمَّهَاتِ الْبِلَادِ وَعَالَامِ الْمُدُنِ كَثِيرَةُ الْفَوَاكِهَةِ وَالْخَيْرَاتِ، وہ فرماتے ہیں کہ یہ بہت بڑا ایک شہر تھا جو شہروں میں سے بھی بڑا اور عظیم الشان شہر تھا، اور بہت بڑے شہروں میں اس کا شمار ہوتا ہے، اور پھر فرماتے ہیں اس کے اندر پھل اور دیگر بہت زیادہ فائدہ مند چیزیں اس کے اندر کثرت کے ساتھ موجود تھی، الرئی جو شہر ہے۔ اور پھر اس کے بعد یاقوت حموی یہ فرماتے ہیں فَأَمَّا الرَّيُّ الْمَشْهُورَةُ رَأَيْتُهَا وَهِيَ مَدِینَةٌ عَجِیبَةُ الْحُسْنِ، وہ فرماتے ہیں کہ یہ جو الرئی شہر ہے یہ میں نے خود دیکھا ہے، اور یہ بہت ہی خوبصورتی اپنے اندر سمیٹے ہوئے ہے۔ یعنی الرئی کا انہوں نے جو پہلے جو الرئی تھا اس کے بارے میں اس کا نقشہ بیان کیا ہے کہ یہ ایک بہت ہی خوبصورت ترین شہر تھا، میں نے اس شہر کو خود دیکھا ہے۔ اب اس کا مطلب ہے کہ جو رازی کی نسبت ہے الرئی کی طرف، اس سے مراد یہ ایک شہر ہے جو بڑا خوبصورت تھا، بڑے اس کے اندر پھل موجود ہوتے تھے اور بڑا ہی عظیم الشان اور بڑا شہر تھا الرئی۔
جس کی طرف یاقوت حموی نے اور امام ابو سعد سمانی رحمہ اللہ نے نسبت بھی کی ہے۔ اس کے اندر، اس شہر کے اندر، الرئی کے اندر بہت ہی معروف شخصیات موجود تھیں اور عظیم دینی درسگاہیں اس شہر کے اندر موجود تھیں۔ علم کا ایک پورا خزانہ اس شہر کے اندر موجود تھا۔ یہ شہر بہت ہی عظیم و شان شہر تھا۔ اس کے بارے میں امام ابو سعد سمانی خود یہ فرماتے ہیں کہ میں 40 روز الرئی کے اندر رہا ہوں۔ امام ابو سعد سمانی رحمہ اللہ نے ایک کتاب لکھنے کی خاطر تقریباً دنیا کا سفر کیا ہے، اور یہی ان کا مقصد تھا رئی میں جانے کے لیے، اور آپ وہاں پر گئے، اور آپ فرماتے ہیں کہ تقریباً 40 دن میں وہاں پر رہا ہوں، اور 30 ان لوگوں سے میں نے علوم لکھے ہیں جن کو رازی کہا جاتا تھا۔ یعنی عظیم و شان شخصیات اس شہر کے اندر موجود تھی۔ اب رہی بات کہ الرازی جو ہے، اس نام سے کون کون سی شخصیات ہیں؟ محدث کبیر، عظیم محدث امام ابو زرع عبید اللہ بن عبد الکریم الرازی رحمہ اللہ، عظیم الشان حدیث کے اندر ایک نام ہے، فن رجال کے عظیم امام ہیں، ان کا تعلق بھی الرئی کے ساتھ ہے۔ امام ابو حاتم الرازی، محمد بن ادریس الرازی، امام ابو حاتم جرح و تعدیل کے امام، ان کا تعلق بھی اسی علاقے کے ساتھ ہے۔ امام فخر الدین محمد بن عمر الرازی، مفسر عظیم، جن کی کتاب بھی ہے باقاعدہ تفسیر کبیر، وہ ان امام کا بھی تعلق اسی علاقے کے ساتھ تھا۔ ان کے علاوہ ابو القاسم عبداللہ بن محمد الرازی، ان کا بھی تعلق الرئی کے ساتھ تھا، جو صاحب الاصول تھے اور کثیر الحدیث تھے، ان کا تعلق بھی اسی علاقے کے ساتھ تھا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ یہ علاقہ بڑا زرخیز ہے۔ ہارون الرشید، محمد بن زکریہ الرازی، ان کا بھی تعلق اسی علاقے الرازی کے ساتھ تھا۔ یہ جو میں نے بیان کیا، امام ابو سعد سمعانی نے جو بیان کیا ہے، ظاہر ہے جیسے جیسے وقت بدلتا رہا، شہر بدلتے رہے، ان کا جو دائرہ کار ہے یا ان کی جو جغرافیائی حدود ہیں وہ یا تو سمٹتی رہیں یا بڑھتی رہیں، تو علاقے بھی اس طرح چینج ہوتے رہے، ممالک کے نام بھی مختلف اوقات میں، مختلف زمانوں میں بدلتے رہے۔ تو یہ آج کے اس دور کے اندر یہ جو الرئی علاقہ ہے، جس کو رے شہر بھی کہا جاتا ہے، شہر رے، یہ علاقہ اس وقت کہاں پر موجود ہے، اس حوالے سے بھی ہم جاننا چاہیں گے، تاکہ اگر ہمارا ارادہ ہو اس علاقے میں جانے کا تو ہمیں علم ہوگا اور ہم بآسانی اس علاقے کے اندر جا سکیں گے۔ تو یہ بات یاد رکھیں کہ جو رئی ہے یہ شمالی ایران کا ایک بڑا تاریخی شہر ہے، یعنی ایران کے اندر موجود ہے، آج کا جو ایران ہے اس کے اندر موجود ہے، اور یہ ایک تاریخی شہر ہے۔ ایران کے صوبہ تہران کے جنوب مشرق میں واقع ہے۔ یہ اب اس کا حصہ بن چکا ہے، پہلے یہ تہران کا حصہ نہیں تھا، لیکن اب یہ اس کا حصہ بن چکا ہے۔ اور یہ بات یاد رکھیے کہ یہ شہر بڑا ہی نامور شہر تھا، اور اس کی ایک پوری ہسٹری ہے۔ فیروز بن یزدجرد نے اس شہر کی بنیاد رکھی تھی، اور پھر اس کے بعد انفارچونیٹلی، بدقسمتی سے، منگولوں نے اسلامی ممالک کے اوپر بہت زیادہ حملے کیے، اور پورے کے پورے شہر کے شہر انہوں نے تباہ کر دیے۔ اسی طرح ہی 1220 کے اندر منگولوں نے اس شہر کو بھی تباہ کیا، اور پھر بڑی مشکل سے یہ شہر دوبارہ سے سنبھالا گیا۔ یہ عظیم لوگوں کا شہر تھا۔ الرئی ایک تاریخ کا بہترین باب ہے، اگر کوئی بھی انسان وہاں جانا چاہے تو وہاں پر موجود بڑی شخصیات انسان کو وہاں پر ملیں گی۔ ایران کے اندر یہ شہر ہے، اور یہی اس کی ایک تاریخ اور اس کا اعراب تھا۔ الرئی سے ہی آگے الرازی بنا ہے۔ اب جتنے لوگوں کے ساتھ بھی الرازی لگے گا ان کا تعلق اسی شہر کے ساتھ ہوگا۔ اللہ رب العزت ان شخصیات کے درجات کو بلند فرمائے، اور اسلامی ممالک اور سرحدوں کی ہمیشہ کے لیے اللہ تعالی حفاظت فرمائے، اور ان عظیم شخصیات کا فیض ہمیں بھی عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ علی حبیبہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ۔